الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة گرامی قدر سامعین عزیز وقار، ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ان کے جو بیٹے ہیں سام کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد یہ دنیا کی زبردست طاقتور قوم تھی۔ اللہ نے ان کو حسن و جمال، خوبصورتی، طاقت، قوت اور سرسبز و شادابی، فراوانی، خوشحالی، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم ان نعمتوں میں پڑھ کر کے نافرمانی پر اتر آئی۔ نعمتوں کا حق تو یہ ہے کہ آدمی شکر گزار بنے، فرما بردار بنے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر اپنی نعمتوں کو اتارے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانہ کرنا چاہیے۔ لیکن قوم عاد نے شکر گزاری کے بجائے، شکرانے کے بجائے نافرمانی پر اتر آئی، اور نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا، اس طوفان نوح کے بعد میں یہ جو کشتی کے اندر چند لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں سوار تھے، یہی لوگ بچ گئے تھے۔ بقیہ پوری دنیا کو اللہ نے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ یہی لوگ بڑھتے بڑھتے پھر جب لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے اور دنیا میں پھیل گئے، پھر بت پرستی شروع کر دی۔
اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، مولانا حفظ الرحمن سہواروی نے ایک کتاب لکھی ہے قصص القرآن، قرآن کریم کے قصے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دونوں چالو ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، تمام کے تمام ان جلیل القدر انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان واقعات کے اندر ایک خاص چیز کو بیان کیا گیا۔ ہر نبی سے یہ کہلوایا گیا یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو تم نے بت پرستی شروع کر رکھی ہے یہ تو تمہاری من گھڑت چیز ہے، تمہارا معبود تو اللہ ہے۔ جب اللہ پاک نے اس قوم عاد کی نافرمانی کو دیکھا کہ میں نے اتنی ساری نعمتیں دی، ایسا اللہ نے ان کا جسم و ڈیل ڈول بنایا تھا۔ آج کل کا جو انسان ہے اس کو 3 گنا بڑھایا جائے ایسی ان کی ہائٹ اور قد و قامت ہوا کرتی تھی، ایسے موٹے تازے خوبصورت۔ اور پھر اللہ نے ان کو جو رہنے کے لیے جگہ دی تھی، تاریخ اور سیرت اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یمن یہ ان کی دارالحکومت تھی، قوم عاد کی، جو یمن کا علاقہ ہے، اور عمان سے لے کر کے یمن تک یہ بیچ کا جتنا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر یہ لوگ بسے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو سبزہ زار بہترین بل کھاتی ہوئی ندیاں، شاندار آب و ہوا اور محلات، دنیا کی ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا۔ عالی شان ان کے محل بنے ہوئے ہوتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے یہ گھر بناتے تھے۔ بڑے بڑے پہاڑ جو تھے ثابت پہاڑ جیسے کھڑے ہیں، انہی پہاڑوں کو بیچ میں سے توڑ کر کے اسی میں سے نقش و نگار کر کے اس کو گھر بنا لیتے تھے، اور پہاڑوں کے سامنے سے اللہ نے ان کے لیے ندیاں بنائی، اور ندیوں کے کناروں پر شاندار ہریالی اور سبزہ ہوتا تھا۔ ایسا خوشگوار ماحول، ایسی نعمتیں، رہنے کے لیے ٹھاٹ باٹ، سب کچھ دیا۔ یہ سب نعمتوں کو استعمال کر کے بھی یہ نافرمانی پر اتر آئے۔ اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام نے آ کر کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم عاد کے اندر بت پرستی عام ہو گئی تھی، یہ لوگ بت پرست بن گئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نبی نے آ کر کے ان کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور ساتھ میں کہا لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں اگر میں اس تبلیغ کے کام پر، میں جو تمہیں رات دن سمجھا رہا ہوں، اس پر مجھے کوئی انعام ملنا ہوتا یا کوئی پیسے ملتے یا کوئی عہدہ ملتا تو چلو تم خیال کرتے کہ یہ لالچ کے اندر کام کر رہا ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے،
نہ تم سے پیسے چاہیے، نہ تم سے کھانا چاہیے، نہ تمہاری دعوت چاہیے، نہ مجھے تم سے کوئی دوسری کوئی چیز چاہیے، تمہیں سے مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں، اس دعوت دینے پر، اس کام پر، اس محنت پر مجھے تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے، تم سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، اس پر مجھے انعام ملے گا اس ذات کی طرف سے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تم بس میری بات مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے پر چلو، اور اس بت پرستی کو اور اس شرک کو چھوڑ دو۔ قوم کہنے لگی، اے ہود، یا ہود، ما جئت ببینہ۔ یہ سورہ ہود کی میں آیات پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مقامات پر، 9 صورتوں کے اندر اس قوم کا ذکر فرمایا ہے، الگ الگ صورتوں کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ قصص کے اندر، اسی سورہ احقاف کے اندر، سورہ ہود کے اندر، الگ الگ 9 صورتوں کے اندر مختلف واقعات کو، ان کے واقعات قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو یہ کہنے لگے، ما جئت ببینہ، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں ہے جس دلیل کو دیکھ کر کے ہم تیری بات کو مانیں۔ ما ترکنا آلہتنا بسوء، ہم تو اپنے معبودوں کو صرف تیری بات کہنے کی وجہ سے نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے کہ اے قوم، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں جو دلیل چاہیے، جو معجزہ چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر معجزات کو بھی ظاہر کرے گا، ہر قسم کی دلیل بھی دے گا، تم میری بات مان لو۔ قوم کہنے لگی، ہم تو تیری بات نہیں مانتے ہیں، ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، اور ہمارا گمان ہے کہ تم ہمارے ان معبودوں کی برائی کرتے ہو، ان معبودوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے۔ جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا، فلاں آدمی نے میرے اوپر جادو کرا دیا، فلاں نے میرے خلاف بندش کرا دی، فلاں نے میرے پر یہ کرا دیا۔ تو یہی بات قوم عاد نے بھی کہی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ نبی سے کہا قوم نے کہ اے ہود، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معبودوں نے جو اتنے مقدس ہیں، جو اتنے بڑے ہیں، تم ان کی برائی کرتے ہو، ان کی برائی کی وجہ سے انہوں نے تم پر کچھ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ نبی کو پاگل کہنے لگے، نبی کو نادان اور بیوقوف کہنے لگے کہ تمہاری عقل خراب ہو گئی، پاگل ہو گئے ہو تم، ہمارے معبودوں نے تمہارے پاس کچھ کروا دیا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری عقل صحیح نہیں ہے، ایسی بہکی بہکی باتیں تم کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے، یہ تمہارے معبود، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے ان کی؟ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی طاقت کو جمع کر لو، اور بھی دنیا میں جتنی تم طاقتیں جمع کر سکتے ہو سب طاقتیں جمع کر لو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ بہانہ مت کرنا کہ تم ہماری قوم کے آدمی ہو، چلو ہم تھوڑی دیر تمہیں مہلت دے دیتے ہیں، مجھے تمہاری مہلت بھی نہیں چاہیے، تم جو کر سکتے ہو میرا کچھ بھی بال بیکا کر کے دکھا دو، میں مان لوں گا تمہارے معبودوں میں کیا طاقت ہے، کچھ کر کے دکھا دو۔ کچھ نہیں کر پائے، پوری قوم صرف بکواس کرنے میں سمجھتے ہیں باطل والے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے چیلنج کیا، تم اپنی طاقت کو جمع کر لو، اپنے معبودوں کو بھی ساتھ میں لے لو، پوری دنیا کی طاقت کو جمع کر لو، اور میرے خلاف جو پلان
جو سازش جو منصوبہ کر سکتے ہو مجھے نقصان پہنچانے کا ذلیل کرنے کا وہ کر کے دکھا دو، تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے ہو۔ میرا توکل میرا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ موجود ہے پوری دنیا کی طاقت میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے، یہ تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، یہ ککھ ہی نہیں اکھاڑ سکتے کسی کا، یہ کیا کریں گے؟ ان کے سامنے تم چڑھاوے کے لیے کھانے رکھتے ہو، وہ بلیاں اور کتے کھا جاتے ہیں، اپنا کھانا بلی اور کتے سے بچا نہیں سکتے ہیں، وہ میرا کیا نقصان کریں گے؟ مچھر اور مکھی ان کے اوپر بیٹھ کر کے غلاظت کرتی ہے، وہ اسے اڑا نہیں سکتے ہیں، وہ میرا کیا بال بیکا کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے چیلنج کیا تو قوم بھی کہنے لگی اے ہود تم بھی ہمیں روزانہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، لا کر دکھا دو کیسا ہوتا ہے تمہارے رب کا عذاب۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، یا ربی اے میرے پروردگار، میں نے اس قوم کو خوب سمجھایا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اب آپ ہی ان سے نمٹ لیں اور آپ ان کے اور میرے درمیان میں فیصلہ کر لیں۔ اللہ پاک نے ان پر عذاب کی شروعات کی، ابھی اچانک ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کیا، ابھی بھی انہیں مہلت دی ہے، 3 سال کا ٹائم دیا، 3 سال کی مہلت دی۔ ان کے جو بستیاں بسی ہوئی تھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قوم عاد کی 13 بڑے بڑے شہر اور بستیاں بسی ہوئی تھی، 13 جگہ پر یہ قوم آباد تھی الگ الگ علاقوں کے اندر، اور یہ سب کا سب علاقہ بڑا شاندار اور سرسبز و شاداب تھا، جہاں سے بہت قیمتی چیزیں پیدا ہوتی تھی اور بہت ہی ہریالی والا اور خوشگوار ان کا علاقہ تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے بارش کے فرشتے کو حکم دیا ان کے علاقے میں بارش کو برسانا بند کر دو، پھر زمین کو حکم دیا غلے کی پیداوار کو بند کر دو اور ان کے اوپر قحط سالی کو نازل کیا۔ اب ان کی کھیتیاں سوکھنے لگی، باغات ویران ہونے لگے، زمین بنجر ہونے لگی، جانور مرنے لگے، خود بھی بھوک مری کا شکار ہوئے۔ جب یہ لوگ بھوک مری کا شکار ہوئے تو اس زمانے کے اندر بلاؤں کا، مصیبتوں اور تکلیفوں کے وقت میں تکلیفوں کو دور کرنے کا ایک رواج تھا، جس پر بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی وہ فوراً بیت اللہ پہنچتا، مکہ المکرمہ، اور بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر کے دعا مانگتا، اللہ اس کی مصیبت کو دور کرتے۔ انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا، اپنی قوم کے 70 معزز لوگوں کو جمع کیا اور یہ بیت اللہ پہنچے، وہاں جا کر دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کے اوپر 3 الگ الگ رنگ کے کلر کے بادلوں کو بھیجا، ایک سیاہ رنگ کا، ایک سفید رنگ کا اور ایک اور رنگ کا۔ انہوں نے کالے بادل، سیاہ بادل کو پسند کیا کہ کالے بادل کے اندر بارش اور پانی ہوگا۔ جب یہ لوگ ساتھ میں چلے، ان کے سروں پر بادل بھی چلتا ہوا ان کی بستیوں کے اوپر آ کر ٹھہرا، پوری قوم خوشیوں سے اچھلنے لگی، اب تو ہماری قحط سالی ختم ہونے والی ہے، ہمارے اوپر بارش برسنے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھایا، مان جاؤ یہ بارش نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی جب یہ بارش میں سے عذاب، اس بادل میں سے اللہ کا عذاب اترے گا، سب ناس اور برباد ہو جاؤ گے، ابھی بھی توبہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی مان لو۔ کہنے لگے تم کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی اور ہمارے اوپر یہ بادل آئے ہیں، اب ہمارے بادل برسیں گے، ہماری کھیتیاں بھی سرسبز و شاداب ہوگی، ہمارے جانور بھی واپس جو ہے پانی پئیں گے اور ہم بھی واپس خوشحال ہو جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے حزیرہ ایک بستی کا نام ہے، وہاں چلے گئے۔ پیچھے ان کی جو 13 بستیاں تھیں، ان کے اوپر اللہ نے ہوا کے عذاب کو چھوڑا،
اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ ایسی تیز و تند شرکس ہوا ان کے اوپر، بے قابو ہوا، اور اس کے اندر ایک عجیب قسم کی آواز بھی تھی ہوا کے اندر، جس آواز کو سن کر کے آدمی کا دل دہل جائے، آدمی ڈر جائے۔ ایسی بھیانک آواز اور ایسی تند و تیز ہوا، اس نے لوگوں کو زمین میں سے یوں اکھاڑا، یوں اٹھایا ان کو زمین میں سے، زمین و آسمان کے بیچ میں لے گئی اور ان کو زوردار تھپیڑے دیے، زمین پر پٹک پٹک کر مارا اور سب کو مار دیا۔ اور لکھا قرآن کے اندر 7 لیال و 8 ایام، اور یہ ہوا شرکس تیز و تند ہوا لگاتار 7 لیال 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ جب ایک ہفتے کے بعد میں 7 راتیں اور 8 دن کے بعد میں یہ ہوا بند ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں اے مخاطب، اے دنیا میں رہنے والوں، تم جا کر دیکھ لو ان کو، وہ مرے ہوئے ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں جیسے بڑے بڑے کھجور کے درختوں کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ کھجور کے درخت اتنے لمبے ہوتے ہیں، ایسے اس قوم کے آدمی لمبے تڑنگے تھے، اور اللہ نے جب ان کو پٹکا ہے مار کر کے، یہ ایسے زمین پر مڑے ہوئے پڑے تھے جیسے کھجور کے درختوں کو کسی نے کاٹ کر زمین پر ڈال دیا ہو۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کو تہس نہس کر کے اور برباد کر دیا۔ تو یہ قوموں پر اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ عذاب آنے کی لوجک اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، اس قوم نے نبی کی نافرمانی کی، بت پرستی میں پڑے رہے اور اپنی اس نافرمانی سے بالکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس لیے ضد، ہٹ درمی، نافرمانی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو بلاتی ہے اور اللہ کے عذاب کو قوموں پر لاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس قوم کے اوپر اپنے نبی کی دعا ہے، اس نبی کی دعا کی برکت سے یہ امت محمدیہ بچی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. گرامی قدر سامعین ذی وقار، ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على سيدنا شفينا سندنا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے ان کے جو بیٹے ہیں سام کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد یہ دنیا کی زبردست طاقتور قوم تھی۔ اللہ نے ان کو حسن و جمال، خوبصورتی، طاقت، قوت اور سرسبز و شادابی، فراوانی، خوشحالی، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم ان نعمتوں میں پڑھ کر کے نافرمانی پر اتر آئی۔ نعمتوں کا حق تو